السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 7 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل جلد امریکہ منتقل کیا جائے گا، جسے مارکیٹ ریٹس پر فروخت کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم وینزویلا اور امریکہ دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ الجزیرہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بتایا کہ یہ تیل ذخیرہ کرنے والے خصوصی جہازوں کے ذریعے براہ راست امریکہ لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر توانائی کرس رائٹ کو اس منصوبے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا کے زوال پذیر انفراسٹرکچر کی بحالی اور اس کے تیل کے وسیع ذخائر سے فائدے اٹھانے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تیل کی بڑی کمپنیوں شیورون، ایکسن موبائل اور کونیکو فلپس کے نمائندے جمعے کے روز وینزویلا سے متعلق معاملات پر بات چیت کے لیے صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت دنیا میں تیل کی یومیہ کھپت 100 ملین بیرل سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ امریکہ میں خام تیل کی پیداوار تقریباً 14 ملین بیرل یومیہ ہے۔ دوسری جانب وینزویلا اور کیوبا نے گزشتہ ہفتے امریکی کارروائی میں ہلاک ہونے والے 55 فوجی اہلکاروں کے نام جاری کر دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیوبا نے 32 جبکہ وینزویلا نے 23 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کیوبا ڈیبیٹ میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق ہلاک ہونے والے 32 اہلکاروں میں سے 21 کا تعلق وزارت داخلہ سے تھا، جن میں 3 اعلیٰ افسران شامل تھے، جبکہ باقی اہلکار انقلابی مسلح افواج کا حصہ تھے۔ ادھر وینزویلا کی فوج نے بھی 23 اہلکاروں کی ہلاکت کے نوٹس جاری کیے ہیں، جن میں 5 ایڈمرل، مختلف رینک کے 16 سارجنٹس اور 2 فوجی شامل ہیں۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ وینزویلا میں ہونے والی فوجی کارروائی کے دوران مجموعی طور پر تقریباً 75 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں دارالحکومت کیراکاس میں صدر نکولس مادورو کے کمپاؤنڈ پر شدید فائرنگ اور جھڑپوں کے دوران ہوئیں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز وینزویلا پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد امریکی ڈیلٹا فورس نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو صدارتی محل سے تحویل میں لے لیا تھا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے لیے گرین سگنل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اس ضمن میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو باضابطہ اختیار دے دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت صرف پی ٹی آئی کے منتخب پارلیمانی نمائندوں سے مذاکرات کرے گی، جبکہ غیر منتخب افراد سے بات چیت نہیں ہوگی۔ مذاکرات کا مقصد سیاسی مسائل کو پارلیمانی دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کرنا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر ہاؤس کے مطابق تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا، تاہم اپوزیشن کی آمادگی کی صورت میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس فوری طلب کیا جائے گا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرائی گئی، جو 45 منٹ تک جاری رہی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں نے خیریت دریافت کی اور مقدمات پر بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی گئی، جبکہ کسی عزیز، رشتہ دار یا سیاسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ واضح رہے کہ 20 دسمبر کو خصوصی عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے اعلان کیا ہے کہ صوبے کے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف
بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور سوشل میڈیا پر نظر آنے والے بدنام ڈاکوؤں کے خلاف بے رحم کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کے مطابق موقع دیا جائے گا، تاہم مزاحمت کرنے والے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انسانی حقوق کے ایک گروپ کے مطابق ایران بھر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہرانہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 34 مظاہرین جبکہ 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ بدامنی کے دوران 60 سے زائد افراد زخمی اور 2000 سے زیادہ گرفتار کیے گئے۔ مظاہرے معاشی بحران کے باعث شروع ہوئے جو ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں تک پھیل چکے ہیں۔ سوڈان کے شہر العبید میں ایک گھر پر ہونے والے ڈرون حملے میں 8 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں کا تعلق زیادہ تر ایک ہی خاندان سے تھا۔ حملہ فوج کے زیر کنٹرول علاقے میں کیا گیا، جس کا الزام نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز پر عائد کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان میں فوج اور RSF کے درمیان جاری کشیدگی میں اب تک ہزاروں افراد جان سے جا چکے ہیں۔ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کے صوبے الدولے میں علیحدگی پسند فورسز کے خلاف محدود فضائی کارروائیوں کی تصدیق کی ہے۔ اتحاد کے مطابق صدرن ٹرانزلیشنل کونسل کے سربراہ ایدروس الزبیدی ریاض آنے کے بجائے نامعلوم مقام پر فرار ہو گئے ہیں۔ یمنی ایوان صدر نے ایدروس الزبیدی پر غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں نائب صدارتی قیادت کونسل کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں ایک گھر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنانی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ کفار دونین کے علاقے میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے حزب اللہ کے کارندے تھے۔ یہ حملے جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے اجلاس سے ایک روز قبل کیے گئے۔ نومبر سن 2024 کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں، جن میں اب تک 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نئی دہلی میں مسجد اور قبرستان کے انہدام کے خلاف احتجاج۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے ترکمان گیٹ میں مسجد اور قبرستان کی مسماری کے خلاف احتجاج کے دوران جھڑپوں میں کم از کم 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں بھارت میں مذہبی اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جاری دباؤ اور امتیازی پالیسیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ کرکٹ۔ انڈر 19 سے ملکی سیریز پاکستان نے زمبابوے کو 9 وکٹوں سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ انڈر 19 سے ملکی کرکٹ سیریز کے فائنل میں پاکستان نے میزبان زمبابوے کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ہرارے میں کھیلے گئے فائنل میں زمبابوے کی جانب سے دیا گیا 159 رنز کا ہدف قومی ٹیم نے صرف 17 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جس کے بعد زمبابوے کی ٹیم 45ویں اوور میں 158 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے عمر زیب نے 4 جبکہ عبدالسبحان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان انڈر 19 کی جانب سے اوپنر سمیر منہاس نے شاندار اور ریکارڈ ساز اننگز کھیلی۔ سمیر منہاس نے صرف 42 گیندوں پر تیز ترین سنچری سکور کی، جو یوتھ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے تیز سنچری بن گئی۔ انہوں نے فائنل میں 51 گیندوں پر 114 رنز بنائے، جس میں 17 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے، جبکہ محمد شایان 38 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ اس سے قبل تیز ترین یوتھ ون ڈے سنچری کا ریکارڈ
भारत के विभो सूर्यवंशी के पास था, जिन्होंने गुज़श्ता साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक बांग्लादेशी टीम के सिक्योरिटी खदशात पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से अल्टीमेटम दिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आईसीसी ने बीसीबी को ये पैगाम दिया है कि बांग्लादेशी टीम को या तो भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना होगा या पॉइंट्स गंवाकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। ताहम बीसीबी ने इन रिपोर्ट्स को गलत करार देते हुए कहा है कि आईसीसी की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के हवाले से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो गया है, मगर उसमें किसी किस्म के दबाव या अल्टीमेटम का जिक्र नहीं किया गया है। बीसीबी के मुताबिक आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल, महफूज और बिला रुकावट शिरकत को यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है और बोर्ड की जानिब से उठाए गए खदशात को सिक्योरिटी प्लान में शामिल करने पर गौर किया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि वो आईसीसी और मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुसलसल तामीरी और पेशेवराना राब्ते में है ताकि टीम की महफूज और कामयाब शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।